جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ بڑی بدلتی ہوئی یہاں پہ ایک سچویشن ہے، اور جو ٹائم گزرتا جا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے، میری فیلنگ یہ ہے ایز اے ایک اس پولیٹیکل ایک اسٹوڈنٹ کے پالیٹکس کے جو بڑے یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کچھ عرصے میں اسلام آباد میں سیاست کو، یہ بڑی ڈینجرس ہوتی جا رہی ہے، بڑی خطرناک یہ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں۔ بلکہ میں ان کو نصرت جوید صاحب کا کالم پڑھا تھا، بڑا خوبصورت انہوں نے صحیح لکھا کہ جن لوگوں نے وہ آگے ہسٹری پڑھی ہے، کچھ بکس پڑھی ہیں کہ 50s کا جو ڈیکڈ تھا، تو جو آخر الٹیمیٹلی اس کے ایوب خان صاحب کے یہ آ کے مارشلا پہ یہ ختم ہوا تھا، اور ڈیلی وہاں پہ جس طرح کی پولیٹیشنز کی کنفرنٹریشنز ہو رہی تھی، اسپیشلی مشرقی اور مغربی بلاکس میں، اور وزیر اعظم بدلے جا رہے تھے، یہاں پہ پہلے سے انٹریگز ہو رہی تھیں، روزانہ گروپس بنائے جا رہے تھے، نئے نئے لوگ آ رہے تھے۔ سو بالکل انہوں نے صحیح لکھا نصرت جوید صاحب نے کہ آپ کو سملیرٹی جو ہے نا، اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہوئی نہیں پڑھی تو کسی وقت کوئی آپ اس کو دیکھیں کہ 50 کا ڈیکٹ اگر آپ اس کو پڑھیں تو لوگ تو کہتے ہیں کہ 90 کا جو ہمارا ڈیکٹ تھا شاید وہ بڑا اس سے ملتا جلتا تھا، لیکن میرا خیال ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اب کی دفعہ جو یہاں سچویشن ہو رہی ہے دیٹس ویری ویری الارمنگ، ڈینجرس، اس میں یہ فیز میں اس میں داخل ہوگی۔ اور آج کے دن جو کچھ ہوا ہے، آج اس کا جمعرات کا دن ہے، 10 آج مارچ ہے، تو وہ میرا خیال ہے بہت سارے پاکستانیوں کے لیے جو تھوڑا سا اس کو پالیٹکس کو یا ان چیزوں کو، پاور جو اسٹرگل شروع ہو گئی ہے، اس کو ذرا دور سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں یا تھوڑا سا نیوٹرل ہونے کی ایک اس میں کوشش کر رہے ہیں، جن کی ایک افیلیشنز کیا ہیں، پرسنل افیلیشنز یا پولیٹیکل افیلیشن کسی ایک گروپ کے ساتھ نہیں ہے یا ایک جماعت کے ساتھ نہیں ہے، ان کے لیے میرا خیال ہے میٹر آف کنسرن ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب جو اس سے پہلے بھی بہت سارے کریسز آئے ہیں پاکستان میں، یہ آتے رہتے ہیں، اور ہمارے یہاں جمہوریت جو ہے وہ اس کو آبزارو کر گئی ہے۔ جب یوسف گیلانی کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اس کے بعد بھی جمہوریت چلتے رہی، نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے، جیل گئے، پھر بھی چلتے رہے۔ لوگ مطلب مثالیں دے سکتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے شاخس کو نہ وہ کرتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ لیکن اب کی دفعہ جو چیزیں ہو رہی ہیں کہ پہلے یہ تھا ٹھیک ہے ایک مطلب ایشو چلتے تھے، لیکن اس لیول کی جو پرسنلائز قسم کی اب لڑائی ہے، جس میں اس ایلیمنٹ آف تھریٹس آ گیا ہے، پرسنل ابیوزز آ گئے ہیں، پرسنل اس میں فیملیز تک بات وہ پھر چلنی پڑ گئی۔ اور آج ابھی میں جو اگر جس چیز نے مجھے زیادہ الارم کیا، ابھی میں نے دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے سیکورٹی کے انہوں نے وہ بلوا لیے ہیں، پوری جماعت بلوا رہی ہے، وہ اپنا یونیفارم وغیرہ وہ پہن کے، تو وہ پورا انہوں نے وہاں پہ پارلیمنٹ وہ لاجز میں ان کے نظر آ رہے تھے، وہ پھر پارلیمنٹ کے باہر نظر آ رہے تھے کہ جناب ہم سیکورٹی دیں گے، مطلب دیٹس مطلب ایک اس پرائیویٹ لوگ آئیں گے اور سیکورٹی دینے کی کوشش کریں گے، آپ پھر اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سن رہا تھا حماد اظہر صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جناب کہ ہم یہاں پہ بہت بڑا جلسہ کریں گے، اور یہاں پہ بہت بڑا ایک اس کی ڈیٹ اور اس کا ٹائم ہم بعد میں اناؤنس کریں گے، ڈی چوک میں بہت بڑا جلسہ کریں گے۔ وہ علیحدہ سے گیئر اپ ہو رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب ابھی ان کا دھرنا یا کہیں یا لانگ مارچ یا کہیں وہ بھی ختم ہوا ہے۔ سو ساتھ میں عمران خان صاحب نے کراچی میں جس طرح کا انہوں نے اس کو ٹیمپو کو تیز کیا، اس کے بعد پھر آج بلاول نے جو پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے تو سیدھا خاتون اول پہ انہوں نے الزامات انہوں نے لگا دیے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے تھریٹس کیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ آصف بھٹو کو جو ہے قتل کرنے کا کوئی یہ پلان تھا، منصوبہ تھا، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب کو انہوں نے فردر تھریٹس کی ہیں۔ سو ایک یہ ہم نے دیکھا۔ پھر فواد چودھری صاحب ہیں، ان کی پریس کانفرنس انہوں نے وہی پرانا انہوں نے نکالا، ان کا خیال تھا کہ فوج کو یہ میسج دیا جائے، یہ دیکھیں جی کہ یہ آپ جن مطلب لوگ جو ہیں یہ تصور دے رہے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے اور اقتدار میں آ رہے ہیں، تو ماضی میں دیکھیں یہ میمو گیٹ ہو یا دیگر چیزیں ہوں، یہ تو لوگ وہ کرتے رہے ہیں، اور ان کے مودی صاحب کے ساتھ تو انڈیا کے ساتھ نواز شریف وہ پورا انہوں نے کہانی انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں کو وہ میرا خیال پاکستانیوں سے زیادہ ادھر جو میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان کا میسج تھا۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو سنا، انہوں نے عمران خان صاحب کو خاصی انہوں نے تھریٹس کیے ہیں۔ پھر مراد سعید صاحب ہیں، وہ پریس کانفرنس سے کہا، مطلب اٹ واز اے ڈے آف ویری ڈینجرس ڈیولپمنٹس، اور وہ کہیں سے بالکل ایک اس کے بعد ہم نے پنجاب کا سوری میں نے دیکھا ابھی، وہ جو جہاں تک مجھے سمجھ ہے یہ بات اس کی ان کے فواد چودھری صاحب کی، تو وہ تو بزدار صاحب کی کہانی تو ختم ہو گئی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں جب ابھی ہم یہاں سے دیکھ لیں، باقی تبدیلیاں جو ہیں ہم وہاں پر دیکھ لیں، تو سو وہاں پہ بھی ایڈجسٹمنٹ ہونے کی کوشش کی رہی۔ سو مارچ کا مہینہ جو ہے نا یہ بڑی اس کا چینجز کا مہینہ ہے، بڑی اگر تبدیلیوں کا مہینہ، ڈیموکریٹکلی ہوں تو کوئی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ کو اس میں سے تھریٹس آنا یہ محسوس ہونا شروع ہو جائیں، خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو سول وار کی طرف لے کر تو نہیں جا رہے کہ آپ اپنا جلسہ جلوس اتنا بڑا کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اسٹرینتھ دکھانے کے لیے، پھر اس کے بعد جیسے مولانا صاحب نے اپنے بندے منگوا لیے ہیں، انہوں نے پرائیویٹ سیکورٹی یا اپنے جو ان کے ذاتی محافظین ہیں، ذاتی فوج ہے وہ منگوا لی ہے، تو یہ تو اور اسلام آباد میں منگوا رہی ہے، تو اگر اسے لڑنا بھیڑنا ہے، آپ نے قیاس کرنا ہے، اور ان دا نیم آف رول اینڈ لا اقتدار کے لیے کہ آپ کسی سائڈ پہ بھی دونوں سائڈ جانے کو تیار ہیں،
تو یہ چیزیں تو مطلب کسی کے لیے بھی کنسرنڈ ہونی چاہیے. تو کیا مطلب پولیٹیکل پارٹیز اس پہ کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں اگر میں چلا گیا پاور سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں رہنا چاہیے، یا اگر ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں تو وہ پھر اس کے بعد جاتے جاتے وہی والا ٹرمپ والا، میں نے رات بھی بات کی تھی کہ وہ ٹرمپ والا ماڈل ہو رہا ہے کہ آپ اپنے حامیوں کو یہاں اسلام آباد میں اکٹھا کر رہے ہیں اور ان کو جلسہ کریں گے، جلوس کریں گے، اور پلس اس کے بعد وہ جو آپ کے حامی ہیں، پہلے بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو یاد ہو شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ اور دیگر کے ساتھ، جب یہاں پہ یہ پارلیمنٹ میں لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہو جائے گا، تو فزیکلی طور پر بہت سارے جو ورکر تھے اس کو الزامات لگے تھے پی ٹی اے کے ورکرز پہ کہ انہوں نے ان کے ساتھ فزیکلی طور پر ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی گئی تھی، وہ جو اپوزیشن کے لوگ تھے. اب کی دفعہ تو وہی والا حساب لگتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ٹرمپ والا، کہ ٹرمپ نے بھی یہ کیا تھا کہ انہوں نے بھی وہاں پہ وہ اقتدار چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، ان کا بھی یہی خیال تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور وہ جو بائیڈن جو ہیں وہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لیکن ان کو زبردستی جتوا دیا گیا تھا. سو وہ اس کو رزسٹ کر رہے تھے، اور بہت سارے اس پہ بکس بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں جس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب کہ میں یہاں سے کہ آخری لمحے تک وہ کیا کیا بیٹھے یہ پلاننگ کر رہے تھے چائنا کے ساتھ. وہ بھی آپ نے سنا ہوگا چائنا کے ساتھ ایک وار کی ایک مطلب سچویشن کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے. یا اپنے جرنل جو تھے انہوں نے باقاعدہ ان کو ٹرمپ صاحب کو بتائے بغیر انہوں نے چائنا کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گئے تھے. سو وہاں بھی بہت سارے فیئرس ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، یا ان کے خلاف جو پروسیڈنگ ہو رہی تھیں امپیچمنٹ وغیرہ کی، اس کے یہ تناظر میں بھی انہوں نے ان کے حامی جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے بڑی انتہائی آپ کو یاد ہوگا تقریر کی تھی، اور اس کے بعد تقریر کے بعد ان کے حامی جو ہیں وہ اندر داخل ہو گئے تھے، اور بہت سارا اس کے بعد پکڑے بھی گئے. آپ نے دیکھا ہوگا پروسیڈنگ بھی ہوئی، کیسز بھی چلے، اور پھر اس میں بہت ساری توڑ پھوڑ بھی کی، کوئی زخمی بلکہ ایک آدھ کی تو وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی تھی اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، وہ اگر سیکورٹی کے لوگ تھے. سو وہ بڑا انتہائی میہم تھا، میس تھا. تو کیا اسی طرح کی چیزیں کہ ہماری سائڈ پہ ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ کیونکہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جناب کہ وہ جو ان کے پی ٹی اے کے ایم این ایز جو ہیں اگر وہ فلور کراس کریں گے یا وہ چیزیں کریں گے تو ان کا بھی گھیراؤ کیا جائے گا، اور عمران خان کے ورکر جو ہیں وہ ان کو نہیں کرنے دیں گے. میرا خیال ان تمام چیزوں کا حل موجود ہے کانسٹیٹیوشن میں ہے. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بات کروں، نیت ٹھیک ہے. جب حکومت خود کہہ رہی ہے جی ہم ان کو نہیں جانے دیں گے، یا نہیں کہیں گے کہ جناب کہ ہمارے ایم این ایز جو ہیں وہ نہ جائیں، وہ مطلب اس دن پارلیمنٹ میں نہ جائیں، 172 لوگ جو ہیں وہ لے کر جائے، پوزیشن لے کے جائے. ساتھ میں اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم وہاں پہ گھیراؤ کریں گے، چیزیں کریں گے. اگر وہ ڈیفیکٹ کرتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن نے آپ کو رستہ دیا ہوا ہے کہ آپ لیٹر لکھیں اسپیکر کو کہ جناب فلاں لوگوں نے انہوں نے پالیسی کے خلاف یا ہمارے وزیر اعظم کی نو کانفیڈنس میں شرکت کی ہے اگینسٹ پارٹی لائنز، تو ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. تو آپ ان کو ڈسکوالیفائی کروائیں وہاں سے، ان کو اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ریفرنس بھیجیں اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، فلاں لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں تو لہٰذا ان کو ڈسکوالیفائی کریں. کانسٹیٹیوشن آپ کو رستہ دیتا ہے. لاز کیوں بنائے گئے تھے؟ لاز اس لیے بنائے گئے تھے تاکہ لا لیسنس سے بچا جائے. ہر چیز کا ایس او پیز پروسیس اس کے یہ کلاسز دے دی گئی ہیں. اگر آپ نے لا لیسنس کی طرف جانا ہی ہے، وہ چاہے اپوزیشن کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہوں یا تھریٹ کی جا رہی ہوں، جو انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا، بلاول نے بھی کیا، آف کورس وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پرائم منسٹر نے شروع کیا تھا، میلسی سے تقریر شروع کی، انہوں نے بہت ساری زبان بڑی سخت استعمال کی، پھر کراچی میں استعمال کی، لہٰذا وہ بھی اسی پہ آ گئے ہیں، اسی پیچ پہ وہ کھیل رہے ہیں کہ ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے. سو دونوں سائڈ سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ لا کو فالو نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کوئی میس کریٹ ہو، کوئی اس میں، کیونکہ عمران خان صاحب کا بھی اگین جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے دوست کہتے ہیں یا وہ خود کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا جب وہ گھیرے میں آ جائیں، جب چیلنج ہو تو اس وقت زیادہ پرفارم کرتے ہیں. لیکن ضرور پرفارم کریں، ضرور آپ اپنے مسلز جو ہیں وہ دکھائیں. ماچو سٹائل بڑا اچھا لگتا ہے. پاکستان ہندوستان دونوں ملکوں میں آپ کو پتہ ہے جو جتنی بڑک مار سکتے ہیں ہم میں سے، جو بڑا یہاں پہ کوئی رنگ بازی دکھائے، جو بڑی بات کرے، بڑی بڑک مارے. مظہر شاہ صاحب آپ کو یاد ہے پنجابی فلموں کے ہیرو اسی وجہ سے مشہور تھے کہ بڑک مارنے کی وجہ سے مشہور تھے. سلطان رئی صاحب جو تھے مرحوم، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کا بھی یہی تھا. سو ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑک سٹائل ہے، رنگ بازی ہے، بڑھا چڑھا کے باتوں کو اس میں کرنا ہے. اسی چیز کو عوام پسند کرتے ہیں، اسی چیز کو ان کا ووٹر پسند کرتا ہے. لیکن جو نئی نسل ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جناب کے اگل مطلب بڑک کے بعد کا کیا مطلب فیز ہوتی ہے. جب آپ یہ میسج دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں جو ہٹانے کے لیے یہاں پہ اس طرح کے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں کہ جو وہ لیگل نہیں ہے، غیر آئینی ہیں، انکانسٹیٹیوشنل ہیں، تو اس کے بعد تو پھر آپ کا جو فالوور ہے اس کو میسج آ رہا ہے کہ جب شیخ رشید وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ گھراؤ کرنا ہے اور ان لوگوں کو سبق سکھانا ہے، یا وہ بہت بڑا جلسہ کرنا چاہتے ہیں، جلوس کرنا یہ نکالنا چاہتے ہیں، حکومت نکالنا چاہتی ہے، یا مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے پرائیویٹ فورس منگوا لیتے ہیں،
تو بھائی صاحب پھر تو آپ لوگ سب سے زیادہ لالسنس کی طرف جا رہے ہیں. حکومت کا زیادہ ان کا وہ بنتا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے. بلکہ اس وقت عمران خان صاحب کو کسی ان کے قریب، لیکن ڈر کے مارے میری 2-4 لوگوں سے باتیں، کوئی ایڈوائس نہیں کرتا. اس وقت کچھ لوگوں کو حوصلہ کر کے عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ڈائلاگ کرنا چاہیے، ان کو بات کرنی چاہیے کہ سارا وزیر اعظم پاکستان ہے، ضرور ہمیں ایفرٹس کرنی چاہیے، اپنے بندے بچانے چاہیے، ہمیں اسے طریقہ اعتماد کو ناکام بنانا چاہیے. لیکن آپ ملک کو سول وار کی طرف لے کر تو نہ جائیں نا. آپ مطلب اس وقت جن خطرات میں، اگر خطرات میں سارے گھرے ہوں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ جو پارٹی پاور سے جا رہی ہو یا جانے لگے تو وہ اس کے بعد کہ میرے پیچھے قیامت ہے، یہ ختم ہو جائے، نہ پارلیمنٹ رہے، نہ خدا نہ خواستہ آپ کا کیپٹل رہے، تو نہ لوگ رہیں کیونکہ ہم نہیں رہے. یہ جو اگر مائنڈ سیٹ ہے تو اٹس ناٹ سرونگ اینی ون. یہ کسی کے اس مفاد میں نہیں ہے. آپ لوگوں، بڑے لوگوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، عام آدمی سفر کرے گا، اسلام آباد کے لوگ سفر کریں گے، پاکستان کے لوگ وہ جو ہے سفر کریں گے. اور آپ جمہوریت کو ویک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے ہو سکتا ہے یہ بلف ہو، میں ابھی بھی سمجھتا ہوں، آئی میں بھی رانگ ہوں، کئی دفعہ ٹی وی شوز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اپوزیشن کو سوٹ نہیں کرتا. میں یہ اگر ریکارڈ پہ ہوں کہیں گے تو میں آپ کو اپنے کلپ سنا دوں گا جو میں مد مقابل جی ٹی وی پہ پروگرام میں عامر متین صاحب کے ساتھ میں نے کیے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ بلف کر رہے ہیں. ان کو بہت سارے یہ جو ہیں اپوزیشن کے یہ جو ہیں ان کی کوشش یہ ہوگی، ان کو سوٹ کرتا ہے. مطلب میں اگر اپوزیشن کی جگہ ہوں تو میں کبھی بھی نہ کہوں کہ مجھے وہ دیں، آپ لوگ ہیں اور ہمیں ووٹ ڈالیں. میں تو اس پہ کام کروں جب مجھے پتہ ہے کہ ان کے پاس ووٹ کی جو طاقت ہے وہ 2-3 یہ فورسز کی وجہ سے ہے، کیو لیگ کی وجہ سے ہے، جی ٹی اے کی وجہ سے ہے، ایم کیو ایم کی وجہ سے ہے. تو مجھے سوٹ کرتا ہے کہ میں وہ 3 الائز کا ووٹ لے کر ہوں جن کو عمران خان صاحب بھی نہیں روک سکتے، جن کو اسپیکر بھی نہیں روک سکتا، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی نہیں روک سکتا، جن کے خلاف کلاس جو ڈیفیکشن کی کلاس بھی نہیں لگتی. تو مجھے وہ سوٹ کرتے ہیں. اور کل کو سب سے بڑھ کر ایک مارل ایک وہ نہیں آتا، ایک مارل دباؤ نہیں آتا. صاحب ٹی وی بات کرے گا، ہم بات کریں گے، دیگر لوگ بات کریں گے، دیکھیں جی بائنگ کی گئی ہے، 50 کروڑ کا ریٹ ہے، 20 کروڑ کا ریٹ ہے، کتنے پیسے لگے ہیں، کہاں سے مال آیا. سو یہ چیز ان کے جو ہے، جو مورل اتھارٹی جو ہے اس کو وہ کرتی ہے، ویک کرتی ہے. جو بھی نئی حکومت آئے گی یا نیا پرائم منسٹر آئے گا تو ان کے لیے، کیونکہ میں اس بات میں بلیو رکھتا ہوں کہ انسان جو ہے جب تک ہائی مارل گراؤنڈ کسی بھی چیز پہ، اگر کوئی جنگ آپ نے جیتنی ہے لانگ ٹرم، ہائی مارل گراؤنڈ بڑے مسٹ ہوتے ہیں. دھاندلی کر کے، 2 نمبری کر کے، فراڈ کر کے، چیٹنگ کر کے، یہ بیٹریل کر کے، اس کو پالیٹکس کا نام دینا اور بڑا اپنا کو چلاک شیانہ، وہ شیانہ کہتے ہیں نا، شیانہ سمجھنا کہ جناب میں بڑا وہ ہوں، میں چلاک ہوں تو میں نے سب کو بیٹ کر. لانگ ٹرم نہیں چلتی. لانگ ٹرم آپ کا کریکٹر، آپ کی گریس، آپ کی ڈگنیٹی اور آپ کے ہائی مارل گراؤنڈ چلتے ہیں. اور اگر آپ لوز کر بھی رہے ہیں، مطلب زندگی میں ضروری تو نہیں ہوتا میں ہر چیز میں نے آ کے جیت نہیں، میں نے لوز بھی کرنا ہوتا، کیے بھی ہیں میں نے بہت ساری چیزیں، بٹ آئی مسٹ شو سم گریس ایون ان ڈیفیٹ، کہ مجھے گریس دکھانی چاہیے. سو یہ جو چیزیں شروع کر دیں آپ کو صرف اس لیے کہ جناب وہ ادھر سے دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ یہاں سے دے رہے ہیں. اور الٹیمیٹلی حالت یہ ہے کہ اگر درمیان میں سے امپائر نکلے ہیں، تھوڑے سے نیوٹرل ہوئے ہیں، پتہ یہ چلے ایک دوسرے کے انہوں نے وہ کہتے ہیں ہمارا کہتے ہیں چونے پکڑ لی ہیں، جیسے بعض دفعہ وہاں پہ لڑے چونے کہتے ہیں بالوں کو، چونے پکڑ لی ہیں، ایک دوسرے کے مکے مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، فیملی تک پہنچ گئے. کیونکہ وہ جو امپائر تھے جو آپ کو چلا رہے تھے وہ سائڈ پہ ہو گئے، وہ نیوٹرل ہو گئے. اس کے بعد آپ میں اتنی کیپیسٹی نہیں رہے گی کہ 4 بندے ہیں، 4 پارٹیاں ہیں، بیٹھ کے کسی کوئی پروسیس کے ذریعے، کوئی اپنی اس کے ذریعے آپ اس کو ایک آپ کا لا ہے، قانون ہے، جو لوگ چھوڑیں گے آپ ان کو ڈیفیکشن کلاس لگوا دیجیے گا. اس سے پہلے سارے جلسے جلوس یہ کرنا، اپنی پرائیویٹ سیکورٹی منگوا لینا، لوگ بلوا لینا، دھمکیاں دینا، گھراؤ کی، جلاؤ کی، فلاں کی، میرا خیال ہے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو سرو. آپ وہی والی بات کہ آپ لوگ جو ہے نا خود چاہتے ہیں کہ یہاں پہ میس ہو، کیاس ہو، خدا نہ خواستہ انریسٹ ہو، کوئی سول وار ہو. اور یہ اس ملک کے ساتھ، اس جمہوریت کے ساتھ یہ کوئی ہمدردی نہیں آپ لوگوں کو، کوئی آپ کو کنسرن نہیں. میں سب کی بات کر رہا ہوں جو میں نے آج سارا دن دیکھا ہے. کسی کو یہاں سے اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے اداروں کے ساتھ یا اس کے فیوچر کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے. دلچسپی ایک چیز کے ساتھ ہے کہ کرسی کس کے پاس ہوگی، اور کوئی اپنی کرسی چھوڑنا نہیں چاہتا، چاہے اس کے لیے بلڈ شیڈ ہو، چاہے اس کے لیے خدا نہ خواستہ بندے مارے جائیں، کوئی ملک کو نقصان ہو. ان لوگوں سے کوئی نہ توقع رکھیں، نہ ان لوگوں سے مجھے تو کوئی کم از کم آج والے سارے دن کی پروسیڈنگ دیکھ کے کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ واقعی جینوئنلی ان کو کوئی اس ملک کے ساتھ کوئی یہ کنسرن ہے یا نہیں ہے. بعد میں کسی اور پہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس پہ بات ہو گئی ہے. کل کسی اور ایشو کے ساتھ آپ پہ بات کریں گے.